السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ اور کیسے آپ سب لوگ؟ الحمدللہ میں پہلے سے بہتر ہوں۔ اور یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میں مکہ کی زیارتوں کا ولاگ۔ اور بگ شاؤٹ آؤٹ فار علی شان ٹریولرز، جنہوں نے زیارتوں کے لیے ہمارا بہت اچھا انتظام کیا اور ہمیں بہت ہی اچھا گائیڈ پرووائڈ کیا، جس نے ایچ اینڈ ایوری تھنگ احادیث کے ساتھ اور اسلامک انسیڈنٹس کے ساتھ ہمیں سارا کچھ بتایا۔ میرا گلا آگے سے کافی بہتر ہے، لیکن اس میں جو بھی وائس آپ سنیں گے وہ گائیڈ کی ہوگی، جہاں پر وہ خاموش ہوگا، جو کہ وہ خاموش نہیں رہا تھرو آؤٹ۔ اس نے ہمیں سب کچھ بتایا جتنا بھی ٹائم تھا، تو وہ جہاں پر خاموش ہوگا وہ چیزیں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر 3 دن اور 3 راتیں گزاری تھی۔ دوسری روایت میں آتا ہے 3 دن اور 2 راتیں۔ حج سے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیے، کیونکہ ان لوگوں نے آپ کے خلاف قتل کی سازش بنائی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس طرح گھر سے نکلے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی کچھ آیات پڑھتے ہوئے گھر سے نکلے، کیونکہ ہم نے کہا کہ آ جاؤ کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مکہ سے جہاں تک کا تقریباً 5 میل کا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیدل طے کیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پہنچ جاتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک زخمی ہو چکے ہوتے ہیں، تو حضرت ابوبکر آرام فرما رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں کوئی زہریلی چیز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف پہنچاتی ہے، جس کی حضرت ابوبکر یہ دیکھیے گا آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف یلو کلر کا بورڈ ہے، سب کو دیکھے نظر آ رہا ہے؟ ہاں جی، بدایہ عرفات، اور انگلش میں لکھا ہوا ہے عرفات اسٹارٹ ہیئر۔ اس نے وقوف عرفہ نہیں کیا تو اس کا حج قبول نہیں ہوگا۔ تو حاجی صاحبان، وقوف عرفہ کرنا ضروری ہے، یعنی یہاں پر رکنا ضروری ہے، چند گھنٹے یہاں پر رکنا ضروری ہے۔ حاجی صاحبان، یہ سارا آپ کے سیدھے دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس دن اپنے عرش کے نیچے سایہ عطا فرمائے۔ حاجی صاحبان، اس میدان عرفات کے اندر حاجی لوگوں کو 2 نمازیں ادا کرنی ہوتی ہیں، نماز ظہر اور عصر، اور حاجیوں کو ظہر کی نماز سے پہلے یہاں پہنچنا ہوتا ہے 9 ذی الحجہ کے دن، اور 2 نمازیں حاجیوں کو اکٹھی ادا کرنی ہوتی ہیں، ایک آذان کے ساتھ 2 اقامتوں کے ساتھ، دونوں نمازیں ظہر کے وقت میں اکٹھی ادا کرنی ہوتی ہیں۔ حاجی صاحبان، اس میدان عرفات کے اندر مسجد ہے، مسجد نمرہ۔ حاجی صاحبان، یہ مسجد سارا سال بند رہتی ہے، اور 9 ذی الحجہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں اتارا گیا اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا۔ دونوں 40 سال تک ایک دوسرے سے دور رہے۔ 40 سال بعد جو ان کی ملاقات ہوئی تھی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کی، اسی پہاڑ جبل رحمت والے پہاڑ کے دامن میں ہوئی تھی۔ تو حاجی صاحبان، ابھی ہم جبل رحمت والے پہاڑ کے دامن میں جا رہے ہیں۔ تو حاجی صاحبان، یہاں پر آپ لوگوں کو 20 سے 25 منٹ کا ٹائم دیا جائے گا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہوگی، نیکسٹ ڈیسٹینیشن جو تھی ہماری ہے جبل رحمت، جو کہ عرفہ کے میدان میں ہے۔ عرفہ کا سب کو پتہ ہے کہ یہاں پر حج کے جو ہے سرمنس وغیرہ یہیں پر ہوتے ہیں، اور یہ جو پہاڑ ہے اس کی اہمیت جو ہے اسلامک ہسٹری میں بہت زیادہ ہے۔ یہ تو ثابت نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے اوپر چڑھے تھے، یہاں مسلمانوں کو کہا ہو کہ اوپر چڑھیں اور اس پہ نماز پڑھیں، یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ثابت ہے کہ وہ خود اس کے اوپر چڑھے تھے۔ لیکن جو لاسٹ سرمن ہے، لاسٹ خطبہ ہے، خطبہ حجۃ الوداع، وہ ثابت ہے کہ اسی پہاڑ کے قریب آ کر انہوں نے آخری خطبہ دیا تھا۔ دیکھیں حاجی صاحبان، مسجد نمرہ آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف دیکھیے، 3 گنبد ہو رہے ہیں، دروازے میں نہیں گنوا سکتا، سوری جی۔ حاجی صاحبان دیکھ لی سب نے آخر تک؟ مسجد نمرہ آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف دیکھیے حاجی صاحبان۔ سفر کرتے ہیں، کچھ لوگ بسوں میں سفر کرتے ہیں اور کچھ لوگ ٹرین
पैदल मैदान मुज़दलिफा पहुंचते हैं। हाजी साहबान मैदान मुज़दलिफा से पहले एक नहर आती है, नहर ज़ुबैदा। क्या नाम है? नहर ज़ुबैदा। इसका जो वाक़या है मैं आपके सामने रख देता हूँ। हाजी साहबा लेकर आती है और ये हाजी साहबान ये जो ट्रेन है ये इलेक्ट्रिक ट्रेन है, बगैर ड्राइवर के इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई जाती है। ये देखिए आपके उल्टे हाथ की तरफ, और इसी उल्टे हाथ की तरफ इसी मुज़दलिफा का स्टेशन भी आ रहा है। देख मेट्रो का ट्रेन स्टेशन आपके उल्टे हाथ की तरफ देखिए। हाजी साहबान सीधे हाथ की तरफ देखेंगे आपको व्हाइट कलर का एक जामनी कलर का बोर्ड लगा हुआ नजर आएगा, जिसके ऊपर लिखा होगा बिदाया मुज़दलिफा। हम अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी ही देर में मैदान मुज़दलिफा की हदूद में दाखिल हो जाएंगे। हाजी साहबान मैदान मुज़दलिफा का स्टेशन आपके उल्टे हाथ की तरफ, और हाजी साहबान अब आप अपने सीधे हाथ की तरफ देखेंगे आपको कोई पैदल चलने वालों के रास्ते नजर आएंगे, जो हाजियों को पैदल यहाँ लेकर आते हैं। पैदल चलने वालों के रास्ते देखिए आपके सीधे हाथ की तरफ पैदल चलने वालों के रास्ते। हाजी साहबान इसी मैदान मुज़दलिफा के अंदर मस्जिद है, मस्जिद मशारिल हराम। ये आपके सीधे हाथ की तरफ आ रही है, इसकी ज़ियारत कीजिए। ये भी 2 मीनार वाली मस्जिद है, मस्जिद मशारिल हराम। ये भी अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। हाजी साहबान इस तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिम मअकूल। ये जो सूरत है इसी वाक़े के बारे में है, और फील अरबी में हाथी को कहा जाता है। तो हाजी साहबान वो 60 से 70 हजार का लश्कर लेकर यहाँ पहुंचा। वादी मौसर वाली जगह पर उसने पड़ाव डाला। मकाम इस्माइल जिस जगह, वो देखिए आपको नजर नहीं आया? मकाम इस्माइल जिस जगह हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के लिए लिटाया गया था। 3 मर्तबा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी चलाई गई थी। तीनों मर्तबा छुरी नहीं चली। क्यों? छुरी को अल्लाह का हुक्म नहीं था। जब छुरी को अल्लाह का हुक्म हुआ तो छुरी चल गई। अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जन्नत से एक महंगी कुर्बानी देनी पड़ती। तो हाजी साहबान ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक इम्तिहान लेना था, जिसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कामयाब हुए। क्योंकि हाजी साहबान आप लोगों को शायद मालूम होगा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो औलाद दी थी तकरीबन 95 8 दिलहज्जा से 13 दिलहज्जा तक ओपन होती है। और सामने देखें हाजी साहबान 4 फ्लोर वाली बिल्डिंग नजर आ रही है। अभी भी अंता जहाँ पर शैतानों को कंकरियां मारी जाती हैं, आपके उल्टे हाथ की तरफ व्हाइट कलर का टेंट नजर आ रहा है सबको। देखे खैमा नुमा व्हाइट कलर का टेंट। यहाँ पर है पहला शैतान, बड़ा शैतान, इससे आगे दूसरा शैतान, फिर तीसरा शैतान। शैतानों के मकामात है, शैतान नहीं है यहाँ पर, शैतानों के मकामात है। जिन जिन जगहों पर शैतानों को कंकरियां मारी जाती हैं, कुछ लोग समझते हैं यहाँ पर शैतान है। शैतान नहीं है, ये शैतानों के मकामात हैं। हाजी साहबान ये वो मकामात है जिस जगह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शैतानों ने आकर भटकाया था। जिस जगह पर भटकाया था उस जगह निशानी के तौर पर दीवारें बनाई गई हैं, तो उस जगह शैतानों को कंकरियां मारी जाती हैं। ये देखिए जमारात। अब हाजी साहबान अपने सीधे हाथ की तरफ देखें, आपको वादी मीना का खूबसूरत मंजर नजर आएगा। जहाँ तक आपकी आंखें जाएंगी, आपकी आंखों की नजर जाएगी, आपको वादी मीना का खूबसूरत मंजर आपके सीधे वादी मीना का खूबसूरत मंजर। हाजी साहबान अल्हम्दुलिल्लाह हम मीना के अंदर मीना का खूबसूरत मंजर हाजी साहबान अपने सीधे हाथ की तरफ देखें। हाजी साहबान अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी यहाँ तक की ज़ियारत थी वो अल्हम्दुलिल्लाह मिन्नी, ए अल्लाह मैं उम्रे की नियत आप तशरीफ लाया करते थे और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इबादत किया करते थे। हाजी साहबान आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी गारे हिरा में मौजूद थे कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कुरान पाक की पहली 5 आयात लेकर आ गए, जिससे आज हम ज़ियारत के लिए आए हैं। ज़ियारत के लिए थोड़ा लेट निकले हैं। अपने सीधे हाथ की तरफ देखें, आपको ये पहाड़ नजर आ रहा है, जबल नूर का पहाड़। इसकी जो शक्ल है ऊंट के कुहान जैसी इस पहाड़ की शक्ल है। देखिए सबको नजर आ रहा है जबल नूर का पहाड़। देखिए आप देखेंगे अभी भी लोग इस पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे होंगे। आप देखेंगे अभी भी लोग इस पहाड़ के ऊपर चढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। अभी भी इस पहाड़ के
کی جو شکل ہے اونٹ کے کوہان جیسے اس پہاڑ کی شکل ہے. آپ دیکھیں لوگ اس پہاڑ کے اوپر چڑھ رہے ہیں. جبل سلام پر قرآن پاک کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی تھی. حاجی سے جس قبرستان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی ہندوستان سے ہیں, ان کی قبریں بھی اسی قبرستان میں موجود ہیں. میرے ایک دوست ہیں میرے اپنے علاقے ملتان کے, ان کے والد صاحب ادھر کام کرتے تھے تو ان کی وفات ہو گئی تھی, تو ان کی بھی قبر اسی قبرستان میں موجود ہے. مقبرۃ المالا نہیں, یہ ہے مقبرہ عدل. یہ دیکھیے یہ آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف مقبرہ عدل. یہ کوئی تاریخی نہیں ہے, یہ بعد میں بنایا گیا ہے. تاریخ آپ کو بتا دیں گے. 5 سے 10 منٹ کا پیدل کا راستہ ہے. آپ آ سکتے ہیں, اس قبرستان کی زیارت کر سکتے ہیں. گھر کے بعد کوشش کریں آ سکتے ہیں, اس وقت اوپن ہوتا ہے. اس قبرستان میں آپ جا سکتے ہیں, زیارت کر سکتے ہیں. حاجی صاحبان اس قبرستان کے آگے ایک مسجد ہے, اس مسجد کا نام ہے مسجد جن. زمین کو چیرتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پڑھنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس جگہ مسجد بنائی گئی ہے مسجد شجر. قاضی صاحبان یہ 3 سے 4 زیارتیں ابھی اکٹھی آئیں گی, یہ آپ کو کرواتے ہیں. تو تھوڑی ہی دیر میں سب سے پہلی جو زیارت آئے گی وہ آئے گی مقبرۃ المالا, جنت المالا کا قبرستان. جی حاجی صاحبان پیچھے ہو گیا نا. سون لگے جائے حاجی صاحبان آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیے گا, رائٹ سائڈ پہ کچھ انگلش لوگ بیٹھے ہو تو ان کو بھی سمجھا دیجیے. رائٹ سائڈ پہ پیچھے میں انگلش یہ دیکھیے, یہ 1 مینار والی مسجد مسجد جن جہاں نماز, مسجد شجر, اور یہ سیدھے ہاتھ کی طرف مسجد فتح. یہ دونوں مسجدیں آمنے سامنے ہیں, مسجد فتح اور مسجد شجر. الحمدللہ ہماری جو آج کی زیارات تھی وہ الحمدللہ مکمل ہو چکی ہیں. اب ہم انشاءاللہ ہمارے آپ کے ہوٹل کی طرف جا رہے ہیں. ہمارا تو نہیں ہے بھائی, آپ کا. حاجی صاحبان یہاں آنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم آئے ہیں صرف سیر کر کے واپس چلے جائیں. اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے کی ہیں یہ مکہ المکرمہ کی مقدس زیارات کی ہیں.